آ سکتا ہے. لیکن یہ تفصیل پوری پھر آئی ہے بعد میں سورہ نور کے اندر. اتنی لمبی آیت ہے، ذرا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، اور پھر بھی اس کے بعد بھی کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ اب ہمیں کوئی اور گنجائش ہے. دیکھیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. 9 باتیں یہاں پر لائی گئی ہیں. ان 9 کے سوا عورت کھلے چہرے کے ساتھ کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، اور گھر میں داخل ہوں گے تو صرف یہ داخل ہوں گے گھر کے اندر، زنانے کے اندر. باقی جو ہے مردانے میں بیٹھے، ان کی جو تواضع ہے وہاں آ جائے گی. مردوں کے ساتھ مرد بیٹھے، عورتوں کے ساتھ اندر عورتیں بیٹھے. یہ سارا قانون کاہے کے لیے دیا ہے؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے دیا. اتنی لمبی آیت، اتنی لمبی آیت، اتنی تفصیل کس کے لیے؟ تو پہلا پردہ کیا ہے اسلامی معاشرے میں؟ غیر مخلوط معاشرے، پورے معاشرے میں ایک پردہ ہے. دوسرا پردہ، مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے تو ملفوف ہو کر لپٹی ہوئی چادر میں یا برقعے کے اندر، اور صرف ایک آنکھ کھلی. یا آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی ہوں تو گوگلز لگا لیے جائیں، بس اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. پھر تیسرا پردہ جو گھر کی چار دیواری. اب آج ہمارا جو ہے امریکن یا یورپین سٹائل ہو گیا ہے نا، گھر آگے سے بھی کھلے، باہر سے بھی کھلے، پیچھے سے بھی کھلے. ساری کنسٹرکشن درمیان میں ہے نا، پیچھے سے ہے نا برآمدہ ہے، آگے کچھ چھوڑا ہوا برآمدہ ہے. اکراس دی اسٹریٹ شخص اگر چڑھے گا اپنی چھت پر، براہ راست وہ برآمدے نہیں، قبروں کے اندر تک نگاہ جائے گی. پچھلی اسٹریٹ کے اندر کوئی شخص جو ہے گھر پہ چڑھے گا تو اس کی نگاہ کا. لیکن پچھلا میں نے کہا بورش جو تھا آرکیٹیکچر، چاروں طرف تعمیر ہو، کمرے یہ سارے جو ہے چاروں طرف سے ان کے اندر آ جائے. اب آواز اس کا نگاہ کا آنا ممکن نہیں رہا. بہت ہی اونچی بلڈنگ ہو تو شاید نگاہ چلی جائے، لیکن اتنے فاصلے سے ظاہر بات ہے پہچاننے کا سوال نہیں. یہ ہمارا آرکیٹیکچر کیوں ڈیولپ ہوا؟ اس لیے کہ یہ آداب سے شریعت اس کے اوپر عمل کیا گیا. چوتھا اور آخری پردہ جو ہے عورت کا، اس کا نام ہے ستر. لہذا عورت کا جو چوتھا پردہ وہ ستر کہلاتا ہے. ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناک بھی ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنے سے نیچے بھی ڈھکا ہوا، یہ مرد کا ستر ہے. باقی کھلا ہو جسم کوئی پرواہ نہیں، نماز بھی ہو جائے گی. اکثر جو اصحاب صفہ تھے ان کے پاس ایک ہی کوئی چادر ہوتی تھی جسے وہ باندھتے تھے، وہ بھی چھوٹی ہوتی تھی. باقی ان کے پاس کہاں کرتے تھے اور کہاں پورا لباس تھا. عورت کے لیے ستر یہی ہے. عورت کے لیے ستر، عورت کا ناک سے لے کے گھٹنے تک. لیکن مرد کے لیے کیا ہے؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کسے باشد پورا جسم ستر میں شامل ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کلائی سے نیچے، پاؤں ٹخنے سے نیچے، بس. اس کے علاوہ یہ جو رشتے میں نے گنوائے ہیں ان سب کے سامنے بھی عورت آئے گی تو باقی پورا لباس اس کے جسم پر ہوگا. سر پر دوپٹہ ہوگا اور دوپٹے کا ایک بکل اس کی چھاتی پر ہوگا ایڈیشنل، کیونکہ چھاتیوں کے ابھار جو ہے یہ نسوانی حسن کا ایک حصہ ہے. لہذا فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ابھی میں نے آج آپ کو سنائی ہے. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، گھر کے اندر ہوتی ہے اوڑھنی، خمار، خُمُرِهِنَّ اس کی جمع ہے. اور گھر کے باہر نکلتی تھی عرب عورتیں تو وہ چادر لپیٹتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. وہاں صرف جلباب کا لفظ آیا، جلابیبہن، وہ لیکن اضافہ کیا کیا؟ صرف یہ کہ چہرے کے اوپر اس کو ڈھانپ دیا جائے. یہاں کہا گھر کے اندر عورت ہوگی تو جو اوڑھنی ہے وہ سر کو، اس کے بالوں کو ڈھانپ کے، اور پھر وہ سینے کے اوپر ایک بکل اس کا ہو تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کے لیے ایڈیشنل کورنگ ہو جائے.
پھر لباس موٹا ہو باریک نہ ہو. حضور نے فرمایا ہے اللہ کی لعنت ہے ان پر وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. اتنا باریک لباس پہنا ہوا جسم چھلک رہا ہے، یا اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کے سارے نشیب و فراز واضح ہو رہے ہیں. ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ دریس بھی ہو، اندر سے جسم چھلک نہ رہا ہو. خاص طور پر سینے کے لیے اوڑھنی ہوگا. ہمارے بچپن میں ہم خود دیکھتے آئے ہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ نصیب ہوا ہے یا نہیں. بچی 6 7 سال 8 سال کی ہوتی تھی تو اوڑھنی جو ہے اوڑھنا سکھا دیتی تھی مائیں، دادیاں، نانیاں. اچھی طرح اوڑھنی اوڑھو، اوڑھنی کی عادت ہوتی. اب دیکھیے یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہو رہا ہے. گھر کے اندر پردہ ہے یہ ستر، یہ محرموں سے بھی پردہ ہے. تو میں نے 4 پردے گنوا دیے آ جاتے. ایک پورے معاشرے میں پردہ، جیسے کبھی کبھی تقریبات ہوتی ہیں، ایک طرف عورتیں جمع ایک طرف مرد جمع، بیچ میں پردہ. یہ اسلامی معاشرے کا یہ نقشہ ہونا چاہیے. ہر میدان میں عورت مرد کا اختلاط نہ ہو. یہ آگ اور پانی کا جو جمع ہونا ہے یہ نہ ہو جائے. اور میں نے کہا تھا بہت تفصیل سے کہ ہمارے جدید جو ہمارے دانشور ان کی منافقت جو ہے، ایک طرف فرائڈ کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بابائے نفسیات ہے. فادر آف ماڈرن سائیکالوجی از سگمنڈ فرائڈ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنسی جذبے سے بڑا کوئی جذبہ انسان میں ہے ہی نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت طاقتور ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بہت طاقتور جذبہ ہے. یہ کشش اگر نہ ہوتی تو یہ خاندانی نظام کیوں بنتا؟ کیوں کوئی شادی کرتا؟ خامخواہ کہاں 1 پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹوں کو پالنا. یہ کھکھیڑ جو ہے، یہ بچہ بیمار ہے، یہ فلاں ہو گیا، اس کی تعلیم ہے، وہاں جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا کائے کو کشش ہے اتنی دونوں جنسوں کے مابین. اور جتنا کوئی منہ زور گھوڑا ہو اتنی ہی اس کے لیے لگام ضروری ہے. لہذا اس سیکس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ سارے جو طریقے ہیں وہ کائے کے لیے زنا سے بچ جاؤ. اور احادیث میں نے وہاں سنائی تھی. آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے. عورت کی آواز سن کے لذت لینا، عورت کی آواز کا پردہ ہے. جس زمانے میں حضور کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی، مردوں کی صفیں آگے عورتوں کی پیچھے. اچھا اب اگر امام نے غلطی کی ہے تو مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ صرف اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ مارے گی. عورت کی آواز نہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ. اسی لیے کہ فلا تخضعن بالقول. کوئی آتا ہے اور چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے آپ سے، تو آپ کی آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے. عورت کی آواز سخت ہونی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا جذبہ اگر ہے بھی تو وہی دب کے بیٹھ جائے. یہ ساری ہدایات پھر ہماری ایک تہذیب بنی ہے، ہمارا تمدن بنا ہے. اب میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ موضوع پھر لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس مسئلے میں اب سب سے بڑا کردار مسلمان عورت کو ادا کرنا ہے. وہ ڈٹ جائے، کھڑی ہو جائے، اور شرعی پردہ جو ہے اگر اب تک نہیں کر رہی تھی اب شروع کر دیں کہ اس سیلاب کا جواب اگر ہے تو وہ عورت ہی کے ذریعے سے ہو سکتا. اللہ ہماری خواتین کو توفیق دے کہ وہ ہاتھوں میں بھی دستانے جو عرب کی بدو عورت پردہ کرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ پردہ ہمارے ہاں جو مسلمان خواتین دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے کھڑی ہونا چاہیں وہ عرب بدو خواتین کا پردہ اختیار کریں. عرب بدو خاتون اگرچہ کام کرتی ہے، ایک اونٹوں کی قطار لے کر جا رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یا کوئی بھیڑیں بکریاں چلا رہی ہے کھڑی ہوئی لاٹھی لے کر، لیکن پورا برقع، پورا آنکھوں کے اوپر بھی ایک جھالر، اور پھر ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں جرابیں، مکمل پر. یہ قلعہ باہر اگر نکلی ہے گھر سے، گھر کے قلعے سے باہر نکلی ہے تو یہ قلعہ اپنے گرد لپیٹ کر نکلو. تو آج اصل میں چاہیے یہ ایک شعر جو ہے ذرا ایک لفظ تو اس میں آ گیا ہے جو کہ غیر شائستہ ہے، لیکن شاید اس شعر کے بغیر اصل جان سامنے نہ آتی. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. میں آج کی مسلمان خاتون سے یہ کہتا ہوں، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے.
اور یہ عورت ہی کر سکتی ہے، بس کیا کرے گا؟ عورتیں نکلے اور نظر آ رہی ہوں کہ ہائی وہ 10 سالہ بھی پہنا ہوا ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسکول میں پڑھانے کے لیے جا رہی ہے ایک مسلمان خاتون لیڈی ٹیچر، وہ اس طریقے سے ملبوس ہو کر جائے، بچیوں کی ٹیچر کوئی مسلمان لڑکیوں کے کالج میں پڑھانے لیکچرر جا رہی ہے تو اس لباس میں جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہاتھوں کے اندر بھی عورت کے حسن ہوتا ہے، انسان جو ہے یہاں تو آواز اور لعنت بھیجی ہے اس عورت پر کہ جو عطر لگا کر باہر نکلے، لعنت فیا کذا و کذا، حضور نے اس پر کہا وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، وہ الفاظ بھی حدیث میں نقل بھی کیے گئے کہ آپ نے بہت شدید لعنت کی کہ ایک عورت عطر لگا کر باہر نکل رہی، عطر چھوئے گا کوئی شخص فوراً اس کی نگاہ پڑے گی کدھر ہے، کون جا رہا ہے۔ کہا ہے اسی آیت کے اندر سورہ نور کے اندر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے اگر تو اگرچہ پازیب ڈھکی ہوئی ہے اس لیے کہ اوپر شلوار آئی ہوئی ہے، شلوار جو ہے ٹخنے کو ڈھکے گی تو پازیب بھی ڈھک گئی، لیکن اگر پاؤں مار کر چلو گی تو پازیب کی آواز سنائی دے گی، لہذا اپنے پاؤں مار کر نہ چلو۔ اس درجے احتیاطیں ہیں کہ جو اسلام نے دی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی خواتین میں شعور پیدا کریں، ان کے اندر اس بات کا فہم پیدا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، خالص شرعی پردہ گھروں میں نافذ کرے، اور یہ چاروں پردے جو میں نے کہا ہے، غیر مخلوط معاشرت پردہ نمبر 1، باہر نکلنے پر مجبور ہے مسلمان عورت کسی کام سے تو پوری طرح برقعے میں یا چادر کے اندر لپٹ کر صرف ایک آنکھ کھولی، گھر میں ہے تو 4 دیواری کے اندر کوئی غیر محرم جو ہے اندر نہیں جائے گا، اور گھر کے اندر محرموں سے بھی پردہ ہے جسم کا سوائے چہرے کے، اور اس میں جو خاص طور پر جو ہے بات وقت نہیں رہا ہے، یہ جو سورہ نور کے اندر آیا پردہ، یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو، کیا گھر سے باہر نگاہیں نیچی رکھی جا سکتی ہیں؟ گھر سے باہر نگاہ نیچی ہوگی تو آپ کار کے نیچے آئے گی کہ نہیں؟ کوئی گھوڑا کچل کے نکل جائے گا کہ نہیں؟ یہ گھر کے اندر ہے۔ بھائی بھی بہن کو گور کر نہ دیکھے، بہن بھی آخر لڑکی ہے، عورت ہے، باپ اپنی بیٹی کو گور کر نہ دیکھے، نگاہیں نیچی رکھے۔ آج کیا ہو رہا، میں نے ابھی آپ کو قصے سنا دیے۔ امریکہ میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے سب سے زیادہ میڈیکل پریکٹس ہے سائیکیٹری کی، سب سے زیادہ، بہت کمائی ہے سائیکیٹرسٹ کی، اور سب سے مہنگی دوائیں وہ ہیں جو دماغی امراض کے لیے، اور مجھے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا سبب جو ہے مینٹل النس کا، دماغی بیماری کا، انسیسٹ ہے۔ انسیسٹ جو ہے، جو انگریزی جاننے والے جانتے ہیں، انسیسٹ کہتے ہیں زنا محرمات کے مابین، ماں بیٹے سے زنا کرے، باپ بیٹی سے زنا کرے، خصوصاً اپنی بہو سے زنا کرے، بھائی اپنی بہن سے، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے۔ اس انسیسٹ سے جو نفسیاتی دھچکا لگتا ہے، دھچکا جو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا ہے دونوں کے، مرد اور عورت دونوں کے، وہ ان کے دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لہذا گھروں میں نگاہیں نیچے رکھیں، گھروں کے اندر، آخر بہن ہے لیکن بہن لڑکی ہے، بیٹی ہے ٹھیک ہے، بہو ہے آپ کی، لیکن یہ کہ آپ نگاہیں نیچے رکھیں۔ یہ سارا یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ، سطح۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی، اور اس معاملے میں خاص طور پر خواتین کا رول جو ہے، اس آخری مورچے کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے خواتین کو کھڑے ہونا ہوگا، اور انہیں ایک بہت بڑے جہاد کا جو ہے اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔